کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا، انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا، پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے۔ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں۔ ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں۔ لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا، اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی، کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی۔ اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی، کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے، آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں، یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، اب ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی۔ اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپے ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ۔ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تھا ہونی ہے، میں کہتا گیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق پڑا؟ مجھے بتائیں، یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے۔ مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سارے ملک کے سامنے، اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے، یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو، آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر، کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے۔ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا، وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں۔ کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟
کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ ایک جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں، ان کو ووٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ میڈیا کے لوگ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے، وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا، ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ، ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا، جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری، اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں لنڈن. ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی؟ ہم برطانوی سٹیزن ہیں. وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا، کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے باہر بیٹھے، سارے اربوں پتی ہیں، کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج، وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ، جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا، یہ کھلے عام، جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی جنریشنز کی، اپنی نسلوں کی، کہ کیا ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، جو بڑے بڑے ڈاکو، کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی، کرپشن کی، لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا، اس نے جب اس کو سزا دلوائی، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے، پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں، دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے. کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی، چوروں کو ایکسیپٹ کی.